اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اپنے رسالہ علم تصوف سے پہلا مبحث، پہلی فصل تصوف کا لغوی و اصطلاحی معنی اور دوسری فصل تصوف کی مختلف تعریفیں یعنی ڈیفینیشنز، اس کا مطالعہ کریں گے۔ شروع میں ہم نے تمہید میں جو لکھا ہے وہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ خالق حسن و جمال نے اپنے کلام بے مثال قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت یعنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مفسرین کرام کا ارشاد ہے کہ آیہ کریمہ میں عبادت سے مراد معرفت ہے۔ اسی علم معرفت کا دوسرا نام علم تصوف یا علم سلوک ہے۔ سین کے اوپر پیش۔ تو اب ہم پہلی فصل کی طرف آتے ہیں۔ تصوف کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی تو کسی لفظ کا وہ ہوتا ہے جو لغت کے مطابق، ڈکشنری کے مطابق ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی گروہ، کسی قوم، کسی جماعت نے کسی لفظ کا جو خاص معنی وضع کیا ہو، بنایا ہو، اور اس معنی کو وہ جماعت آپس میں جب وہ لفظ استعمال کرتی ہو تو اسی معنی کو مراد لیتی ہو، تو اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ تصوف کا لغوی معنی ہے صوف یعنی پشمینہ کا لباس پہننا۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن فی الحال ہمارا موضوع وہ اختلافی مباحث جو ہیں وہ نہیں ہے۔ اصطلاحی معنی احکام شرعیہ پر عمل کر کے حقیقت و معرفت تک رسائی کے لیے صوفیہ کرام نے جو طریق اپنایا ہے یعنی وے، اسے تصوف، سلوک یا طریقت کہتے ہیں۔ یہ تین لفظ ہیں: تصوف، سلوک، طریقت۔ اب یہ جتنے بھی اس میں احکام اور آداب ہیں اس پر مشتمل جو کتابیں ہوں گی ان کا نام پھر اسی مناسبت سے رکھا جائے گا: علم طریقت یا علم تصوف یا علم سلوک۔ تصوف کی اصطلاحی تعریفات بہت سی ہیں، اور حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت نے بھی بہت ساری تعریف نقل کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کی عبارات پڑھ کے کسی اگلی نشست میں وہ بیان کریں گے، لیکن آج ہم وہ تعریفیں بیان کریں گے، وہ ڈیفینیشنز بیان کریں گے جو ہم نے اپنے اس رسالہ علم تصوف میں رقم کی ہیں۔ نمبر 1، حضرت معروف کرخی علیہ رحمت المتوفی 200 ہجری کے نزدیک حقیقت کی معرفت حاصل کرنا، دقائق پر گفتگو کرنا۔ دقائق دقیقت ان کی جمع ہے، اور دقیقت ان کا معنی ہے باریک بات، رمز والی بات، راز اور سرک اور بھید کی بات۔ اور مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا تصوف ہے۔ تو حضرت معروف کرخی کی تعریف میں بنیادی طور پر 2 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ معرفت میں، دریائے معرفت میں ڈوبنا، اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت، اس کی صفات اور اس کی مخلوقات، پھر اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ان تمام امور کو سمجھنا۔ اور دوسرا یہ کہ مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو کر صرف اللہ سے امید رکھنا۔
یعنی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کا ہو کر رہنا، جو کچھ وہ دے اس پر کانے رہنا، قناعت پسند رہنا، اسی سے مانگنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کی طرف متوجہ رہنا۔ تعریف نمبر 2، حضرت خواجہ سری سکتی علیہ رحمت، المتوفی 257 ہجری، ان کا وصال 30 صدی ہجری میں ہوا، کہ بقول تصوف معرفت الہی کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ کو جس علم سے، جن احکام پر عمل کرنے سے اور جن مشائخ کی صحبت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو یہ معرفت کا حصول جو ہے یہ تصوف ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو حفص حداد علیہ رحمت، المتوفی 265 ہجری کے نزدیک تصوف مکمل ادب ہے، اور ادب کا لفظ جو ہے بہت جامع ہے، اس میں تمام اخلاق حسنہ کی اور اخلاق رذیلہ کی ساری تفصیل اس میں آ گئی۔ اخلاق حسنہ اپنانا، ان سے اپنے آپ کو مزین کرنا، اور اخلاق سیئہ، اخلاق رذیلہ سے بچنا۔ جو ادب کو ضائع کرے وہ قرب الہی اور قبولیت سے دور جا پڑتا ہے اور مردود ہو جاتا ہے، یعنی رد کر دیا جاتا ہے۔ تعریف نمبر 4، حضرت خواجہ ابو بکر شبلی علیہ رحمت کے بقول تصوف یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کا ہو رہنا، غیر کے تصور سے بھی دل کو صاف رکھنا، بلکہ یوں سمجھنا کہ غیر کا کوئی وجود ہی نہیں، اور وجود حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے، جس پر آگے جا کر ہم کسی وقت انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تعریف نمبر 5، حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش قدس سرہ، المتوفی 465 ہجری، 5ویں صدی کے معروف بزرگ، جن کا دربار دربار لاہور میں ہے اور مرجع خلائق ہے۔ آپ کے بقول اپنے اخلاق یعنی تمام عادات اور معاملات کو صاف رکھنا، ہر پہلو پر صفت صفا کو لازم رکھنا تصوف ہے۔ تعریف نمبر 6، امام عبد الکریم بن حوازن کشیری علیہ رحمت، المتوفی 465 ہجری، یہ ساتھ ساتھ ہیں حضرت داتا گنج بخش کے، ان کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پابندی کرنا تصوف ہے۔ نمبر 7، امام غزالی قدس سرہ، المتوفی 505 ہجری، یعنی 6 صدی ہجری کے شروع میں آپ کا وصال ہوا، کہ بقول تصوف علم و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ علم کے ذریعے نفسانی خواہشات سے کنارہ کشی کرنا، تزکیہ نفس کرنا، اور قلب کو یعنی دماغ کو غیر اللہ سے خالی کر کے ذکر الہی سے آراستہ کرنا۔ تعریف نمبر 8، حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم قدس سرہ، المتوفی 561 ہجری کے نزدیک تصوف کی بنیاد 8 چیزوں پر ہے: سخاوت ابراہیم، رضائے اسماعیل، صبر ایوب، مناجات زکریا، غربت یحییٰ، خرقپوشی موسیٰ، سیاحت و تجرد عیسیٰ، اور فقر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعریف نمبر 9، اور ہمارے رسالہ میں یہ آخری تعریف ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ، المتوفی 632 ہجری کے بقول تصوف قولاً
فعلاً اور حالاً، یعنی بولنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور صورت حال کے اعتبار سے، یعنی آپ کا جو حال ہے، آپ کی جو کیفیت ہے، کیفیات و محسوسات کے اعتبار سے، کہ انسان جو کچھ بھی کیفیات و محسوسات اس سے تعلق رکھتی ہیں، اتباع رسول کا نام ہے۔ یہ آخری تعریف پچھلی تمام تعریف کا نتیجہ اور ان کا نچوڑ ہے، اور یہ الفاظ بھی بہت جلد یاد ہو سکتے ہیں اگر ایک دو مرتبہ سن لیے جائیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی جو تعریف ہے، تصوف قولاً، فعلاً اور حالاً، یعنی بات قولاً بولنے کے اعتبار سے، فعلاً اپنے فعل اور عمل کے اعتبار سے، حالاً اپنی کیفیت اور حال اور ظاہری حالت کے اعتبار سے، اتباع رسول کا نام ہے۔ تو یہ تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، قول، فعل اور پھر حال، یعنی جو حالت ہے کیفیات اور محسوسات کی کے نتیجے میں جو حالت ہے۔ گویا من الالف الی الیاء، اے ٹو زیڈ، اتباع رسول کا نام تصوف ہے، یا تصوف اتباع رسول کا نام ہے۔ تو یہ تعریفیں ہم نے اپنے اس رسالہ میں ذکر کی۔ انشاءاللہ ہم کسی اگلی مجلس میں وہ تعریف بھی اور وہ ڈیفینیشنز بھی سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے جو پہ تفصیل حضرت شیخ فرید الدین عطار نے رقم فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صوفیہ کرام کے طفیل ہمارے دلوں کو انوار صفا سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔